جب سے یہ آیتیں یہ قرآن مجید. ملک الموت آئے گا، ادھر بیٹھا ہوا ہے، فیملی والے بیٹھے ہوئے ہیں، وائف بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سب بیٹھا ہوا ہے. ایک دفعہ دیکھا اس کی آنکھیں اوپر جا رہی ہے اور پیچھے پیر نہیں لگتے. روکو، آنکھیں اوپر جانے مت دو. روڈیشا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. ولو کان فی بروج مشیدہ. نہیں مانا ہے کہ شیخ ولو کان فی بروج. مجھے بچنا ہے، ملک الموت سے مرنا نہیں ہے. اوہو تو دادی گیری وہاں پہ کر رہا تھا، یہاں دادی گیری نہیں کر. یہ دادی گیری یہاں نہیں چلے گی. تمہاری آنکھیں وانکھیں سے اوپر نکالے گا یہ ملک الموت. بہت سے لوگ جناب علی جو پھم پھم کرتے تھے نا، ان کو میں کیا کہوں، ممبر میں کچھ نہیں بول سکتا پھر میں بہت بڑی بولتا. حالت خراب. اللہ، زندگی کی قدر کرو موت آنے سے پہلے. جوانی کی قدر کرو بڑھاپا آنے سے پہلے. دولت کی قدر کرو غربت آنے سے پہلے. بہت ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں جن کے پاس دولت بہت تھی، اڑایا، مزے کیا، ابھی شروع ہو گئے. میں یہاں پہ کرتا ہوں، میں ایسے دو لوگوں کو جانتا ہوں، یہ دن میں 1 ملین شلنگ خرچ کرتے. کیا کرتے تھے؟ 1 ملین شلنگ ایوری ڈے. واللہ ممبر ہے آج 1000 شلنگ کے لیے محتاج ہے، 1000 شلنگ کے لیے محتاج. یعنی فکون ہٹ ٹیلفمو جمنا. وہ جو دوست اس کے جو فرینڈ تھے نا جن کو یہ کھلاتا تھا، اب وہ اس سے بھاگ رہے ہیں. منی کا یار بت بدتر بوت ازمار بت مار بت تنہا بر جان زنت یار بت ہم جان و ہم ایمان جنت. سنو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. برا دوست سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. برا دوست، مولانا سید، برا دوست سانپ سے زیادہ رفیق امبائی اٹاری زیڈیا نہیں ہوتا. برا دوست سانپ سے زیادہ برا ہے. پھر حدیث میں یہ ہے کہ یہ سانپ ایک چیز کو مارتی ہے. کس چیز کو مارتی ہے؟ اب آ گئی. ایک چیز کو مارتی ہے. کس کو مارتی ہے؟ جان کو مارتی ہے. سانپ آپ کو ڈسے گا، آپ کو کاٹے گا، جان سے مار دیتی ہے. لیکن برا دوست 2 چیزوں کو مارتا ہے. ایک جان کو بھی مارتا ہے، ایمان کو بھی مارتا ہے. اللہ، جان کو کیسا مارتا ہے؟ بھانگی پھکواتا ہے، شراب پلواتا ہے، ایسی جگہوں میں لے جاتا ہے، اس کے ختم. اور ساتھ ساتھ میں ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، شکل ان کی بن جاتی ہے. آخر بھی یہ دنیا کا فیشن ویشن کرنے سے نور نہیں آتا میرے بھائی. نور اگر چاہتے ہو، اگر چہرے پہ آنا ہے، نماز شب پڑھا کرو. اگر نور چاہتے ہیں چہرے میں، قرآن کو کھول کے چہرے میں قرآن کو مس کیا کرو. اگر نور چاہتے ہو چہرے پہ آ جائے تو نماز پڑھنے کے بعد مہر کو اٹھاؤ اور مہر کو اپنے چہرے پہ ڈالو. یہ آٹومیٹکلی نور دے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے کہ قرآن چہرے پہ نور لائے گا. خاک شفا نماز کے بعد اپنے چہرے میں ڈالو گے، یہ خاک شفا کا اثر آپ کے چہرے میں نور ڈالے گی. نماز تہجد پڑھو گے، آٹومیٹکلی ضرورت نہیں ہے ہاں جاؤ لمبے بال لمبے ہو جائے، تھوڑا سا سیٹنگ ویٹنگ کر لو. لیکن وہاں پہ جا کے میں دیکھتا ہوں بہت 1 گھنٹے سے مار رہے ہیں ادھر ادھر. اب آپ ہنس رہے ہوتے، مکبہ یاد آئے گا تمہیں. بعد میں دیکھا 2 گھنٹے کے بعد دیکھا اس سب سے زیادہ اسی کی شکل بری لگ رہی ہے. صلوات پڑھے محمد والے میں. اللہ اکبر. یہ چیزیں ہیں میرے بھائی. اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا فائدہ. فضل سنو، تو میرا اسٹوڈنٹ ہو، میں نے پڑھا ہے فضل. یہ فضل سنو، میں نے بہت سختی کے ساتھ بکوبا کے اندر میں رہا ہوں، بچوں کو بہت سخت طریقے سے پڑھایا ہے. اور الحمدللہ آج وہ بچے بہت سے ایسے بچے ہیں جو ماشاءاللہ اس وقت ان کا چلنا دیکھو، ان کا اٹھنا دیکھو، ان کا بیٹھنا دیکھو، مجھے مزہ آتی ہے. اہل بیت کی محبت جو ہے میں اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے. سب سے پہلی چیز، جب سکرات موت آ جاتی ہے، آنکھیں اوپر جاتی ہے، پیر ہلنے لگتے ہیں. جان کہاں سے نکلتی ہے؟ جان کہاں سے نکلتی ہے؟
پیروں سے نکلتی ہے. اسی لیے مستحب ہے نماز میں جب رکوع میں جاؤ گے اپنے پیروں میں نظر رکھو. ڈاکٹر سن رہے ہو؟ نماز پڑھتے وقت کہاں پہ پیر نظر رکھنے کا ہے؟ پیر کے پاس نظر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو پیر سے نکلتی ہے. اللہ اکبر. جب روح نکلتی کہاں سے نکلتی ہے؟ پیر سے نکلتی ہے. اور جس نے نماز میں رکوع میں اپنے پیروں کی طرح دیکھتے ہوئے یہ کہا ہو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پیغمبر اسلام فرماتا ہے میرا وعدہ ہے روح نکلے گی آسان سے نکلے گی، سختی سے نہیں نکلے گی. جب لوگ ناراض ہوئیں گے شیخ اکمل کے نویل ممبر سے نام لیتا ہے، میں جن سے محبت کرتا ہوں نا ان سے نام لیتا ہوں، دوسرے کسی کا نام نہیں لیتا. جن سے پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں ان کا نام لیتا ہوں. تو جب صلاۃ پڑھے محمد وعد کا. پہلا فائدہ اہل بیت کی محبت کا، بس آپ کی زحمت کو تمام کر لیا. پہلا فائدہ اہل بیت کی محبت کا کیا ہے؟ پہلے فائدہ اہل بیت کی محبت کا وہ ہے سکرات موت میں آسانی. اچھا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ دو تین اور بتا دوں گا آپ کو. پہلا ایک واقعہ سناتا ہوں. میں بکوبا میں جب ریزیڈنٹ عالم تھا تو مستحب یہ ہے کہ پہلی لائن کمپلیٹ ہونی چاہیے. مستحب یہ ہے کہ اگر جگہ ہے تو پہلی لائن کو کمپلیٹ کرو پھر اس کے بعد دوسری لائن میں چلے جاؤ. یہ مستحبات. سنئی پنی ڈائن صلاۃ الجمعہ ملیدہ کوانزا مسٹاریا کوانزا الافن ملیدہ مسٹاریا کوانزا نینڈا مسٹاریا. تو ہمارے کچھ لوگ ایسے تھے وہ اس جگہ خالی بیٹھتے نہیں تھے. ایک دن میں نے نام نہیں لیتا ہوں، ہمارا دوست ہے، میں نے اس کے کہا بھیا نماز جہاں پر، میں نے کہا بھیا یہ سعودی عرب والے یہ وہابی کا آگے پیچھے تو کرنا نا مانے کیا سیٹ کرو، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، سیٹنگ یہاں پہ پراپر ہونی چاہیے. یہ سائڈ میں بیٹھا، میں نے استاؤ تو کہا نہیں، لیکن میں نے کہا کہ میرے بھیا جگہ خالی آگے آ جاؤ. پیسہ والا آدمی تھا، ناراض ہو گیا، چلا گیا. یہ مولانا سمجھتا کیا ہے؟ نماز جماعت آنا چھوڑ دیا. نماز جماعت آنا چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو، میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا، میں نے کہا لائن پوری کر دو. اچھا وہ آدمی ایک دو سال کے بعد پہنچ گیا کہاں پہ؟ ممباسا. کہاں پہنچ گیا ہے؟ ممباسا. ممباسا میں ملا بہت ہے وہاں پہ. ممباسا میں ملا قسم کے لوگ بہت ہیں، ٹھیک ہے بہت. وہ وہاں پہنچا تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو جگہ خالی تھی. تو کسی ملا نے کہا بانا تمہارے مولانا نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے، لائن جگہ خالی یہاں بیٹھو. کیونکہ وہ خوجا تھا اس لیے اس نے کچھ نہیں بول سکا، کیونکہ میں امپلائی کیا کہتے امپلائی کہتے کیا کہتے نوکر. اے خدا جو بھی آدمی مولوی کو نوکر سمجھے گا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. نوکر کے پیچھے نماز پڑھنا کراہت ہے، مکروہ. امام کو امام سمجھنا، نوکر نہیں سمجھنا. اگر کوئی نوکر سمجھ کے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا تو کراہت ہے، کراہت. پوچھو جا کے جسے پوچھنا ہے. اس کو لگا ٹائٹ ہو گیا، اس کو سخت ہو گیا. اس کو کیا ہو گیا؟ سخت لگا. کیونکہ وہاں پہ خوجہ کمیونٹی والوں نے اس کی انسلٹ کر دی. مجھے مسجد سے باہر نکل کے فون کرتا ہے، شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ مجھے جانتے ہیں بکوال. میں نے کہا بھیان کیا ہے؟ کہا شیخ معافی چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. کیوں معافی مانگتے؟ کیوں خیریت ہے؟ کہا کاش اگر میں بکوبا میں آپ کی بات سنتا اور اپنے آپ کو سیدھا کرتا تو ممباسا میں میری بے عزتی نہ ہو جاتی. صلوات پڑھے محمد وعد محمد. وہ ابھی زندہ ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو وہ سنے گا، کہے گا صحیح ہے. توجہ فرمایا. پہلا فائدہ اہل بیت کی محبت کا، پہلا فائدہ سکرات موت. فیملی والے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اس کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو بچا نہیں سکتے. تین چیزیں اگر ہو سکتی ہے بچا سکتی ہے. تین چیزیں. ایک صدقات. آنے والی موت کو ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال کے لیے ڈیلے ہو سکتا ہے. صدقہ. 2 دعا.
سکرات موت میں ہے، یا اللہ تو رحم کر، تجھے محمد والے محمد کی عظمت کا واسطہ، زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، حسین کا سر کا واسطہ، علی اصغر کے حلقوں کا واسطہ، علی اکبر کے سینے کی برچھی کا واسطہ، قاسم کے گوشت کے ٹکڑوں کا واسطہ، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، دے 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 کے آپ دعا مانگو گے، ہو سکتا ہے وہ موت رک جائے۔ ملک الموت کو اللہ کہے گا کربلا والوں کا واسطہ دیا ہے، رک جاؤ، 1-2 سال اور جینے دو۔ دو ہو گیا، ایک صدقہ، دوسرا کیا؟ دعا۔ اور تیسری چیز جو موت آج آنے والی تھی، آئے گی نہیں، 2 سال اور کھینچے گی، کیا ہے؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ آپس میں باتیں نہیں کرتا تھا، صلہ رحم نہیں تھے، رشتہ دار فیملی کزن کے ساتھ میں بات نہیں کرتا تھا، ادھر جگہ واچے ہوئی ہوں انسٹا کی طرف سے۔ ابھی آپ نے کہہ دیا آج رات کو میں مرنے والا تھا، آج رات کو میں مرنے والا تھا، فار ایگزامپل رات کو میں مرنے والا تھا، میں مروں گا تو فاتحہ واجہ پڑھنا بھگو والا تو جو رات کو میں مرنے والا تھا، میں نے دوپہر کو دیکھا میرا کزن آیا، میں اس کا باتیں نہیں کرتا، السلام علیکم، مجھے معاف کرو، آپ ہم نے غلطی کی ہے، مجھے اشتباہ ہو گیا، آج کے بعد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ملوں گا۔ میں نے صلہ رحم کیا کنیکشن کیا، رشتہ داری کے ساتھ کنیکشن کر دیا۔ وہ موت جو رات کو مجھے آنے والی تھی، 10 سال کے لیے میری زندگی بڑھ سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پہلا فائدہ میں 6 سال بکوبا میں رہا ہوں، ایسی مجلس سے پڑھا ہوں، 6 سال 6 ایئر رہا ہوں، ایسی مجلس سے پڑھا ہوں، اور کبھی میں نے ریپیٹ بھی نہیں کیا، یاد رکھنا، کوشش کی ہے، بیچ میں کوئی 1-2 باتیں آتی تو الگ بات ہے، ہر روز کوشش کرتا ہوں۔ اگر امیر بھائی اللہ اسے عمر دراز کرے، یہ فضل کا باپ ہے، میرے نماز جمعے کے خطبے سے اس نے کتاب بنائی گی سہیلی میں جتنے بھی نماز جمعے کے خطبے دیتا تھا نا، اس نے کتاب بنائی، وہ پتہ نہیں ابھی کتاب کہاں گئی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عرض آپ کے خدمت میں کرتا ہوں، دوسرا فائدہ اہل بیت کی محبت کا قبر میں۔ پہلا کیا؟ سکرات موت۔ دوسرا فائدہ کہاں پہ ہے؟ قبر میں اتارنے کے بعد یہ خود رشتہ دار کو آگے کہیں گے ڈالو مٹی ڈالو، یہ تو ڈالے گا، دوسرے رشتہ دار باہر جو بیٹھے ہوئے مٹی ڈال کے کہیں گے پتہ نہیں ابھی وہ کیا ہے، کھانی مانی، کیا کہنا ذاکر اس کو؟ کھاری مانی۔ دوسروں کا دماغ نہیں چل رہا ابھی کھاری مانی کھانا جانا، اس کو یہ پتہ نہیں بیچارے کو یہاں پہ نیچے کیا ہو رہا ہے، منکر و نکیر آنے والا ہے۔ اب وہاں پہ اس کے رشتہ داروں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ کچھ رشتہ دار تھے جو گھر پہ جا کے کھاری مانی کھانا ہے، اس کے بیٹے نے مٹی ڈال دیا، رشتہ داروں نے مٹی ڈال دیا، نیچے آ کے ایک رشتہ دار نے کھلایا، اسمع افہم سن لو اور سمجھو، اور ہلا کے اوپر تختہ ڈال دیا، مٹی ڈال کے خدا یہ دیکھ رہا، دیکھنے کے بعد یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ نا امید ہو جائے گا۔ اب اس کو پتہ چلا ہے کہ اب کوئی میرے ساتھ دینے والے نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک نور وہاں پہ آئے گا، نورانی شخص وہاں پہ آئے گا، اس کا نام ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ علی کے دشمنوں کے لیے عذاب بن کے آئے گا، علی کے محبت رکھنے والوں کے لیے رحمت بن کے آئے گا، برکت بن کے آئے گا۔ اور منکر و نکیر سے ذرا ٹائٹ سے کہیں گے، منکر و نکیر سے پوچھیں سخت کریں گے، بانا مولی دے پولے بانا ٹوٹوے کے چین دانی دنیا نہیں میں چکو جنیاں گو مسیمہ یا علی۔ اس نے دنیا میں یا علی کہا ہے، اس نے یا حسین کہا ہے، جس نے دنیا میں یا حسین یا علی کہا ہے، علی قبر میں آئے گا، اللہ اکبر، جس نے دنیا میں ایک مرتبہ کہہ دیا ہو یا حسین۔ پیغمبر فرماتا ہے میرے پر واجب ہو جاتا ہے میں اس کے قبر میں زیارت کے لیے آ جاؤں گا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، مولا ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں، نہ ہمارا روزہ صحیح ہے، نہ ہماری حجیں صحیح ہیں، اتنی خوف نہیں ہے، لیکن اگر خوف ہے تو اہل بیت سے ہے، وہ ہمیں بچائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن عزاداری آتے کہتے حسین 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 حسین۔ بولا
آقا حسین تجھے واسطہ تیری ماں کا آقا حسین تجھے واسطہ تیری ماں کا کون سی ماں جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں آقا حسین تجھے واسطہ تیری اس ماں کا جس کے اوپر جلتے ہوئے دروازے کو گرایا گیا کیوں ماں کا واسطہ دیتا ہوں اس لیے کہ زہرا سے بڑھ کے محبت والی کوئی ماں نہیں کیوں بتا دوں سینے میں سوراخ ہو گیا کیل کی وجہ سے لیکن حسن حسین کو نہیں بتایا ہائے ہائے اب جملہ آخری جملہ کہہ دو اس کا ثواب ملے مرحوم ذوالفقار بھائی کو ایک جملہ رس سنیے گا جہاں کہیں بھی سنیے گا جملہ سنیے گا جہاں کہیں بھی حسین آئے گا وہاں پہ حسین کی ماں بھی آئے گی حسین دعا کرے گا میرے اللہ اس نے مجھے دنیا میں یا حسین کے پکارا ہے اس کی مشکل آسان کر ادھر حسین دعا کرے گا ادھر ماں آمین کہے گی پروردگار یہ آنسو حسین کے غم میں ہے پروردگار یہ آنسو زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے لیے ہے یا اللہ یہ آنسو وہ حسین کے لیے ہے جو کچھ دن کے بعد 2-3 دن کے اندر محرم آنے والا ہے یا اللہ مرحوم کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے قبر کی مشکل آسان فرما دے ہمارے جتنے بھی وسرام فیملی کے جتنے بھی لوگ ہیں سب مرحومین کی مغفرت فرما دے اور بطوبہ کے اندر میرے وہ دوست جن کے ساتھ میں نے بیٹھا میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا انہوں نے محبتیں دی تھیں بطوبہ کے مومنین نے بڑی محبتیں دی واللہ کہتا ہوں بطوبہ کے میں کبھی نہیں بھول سکتا ٹونگیا کو کبھی نہیں بھول سکتا موشی کو کبھی نہیں بھول سکتا اتنی محبتیں دی میں ان کی فیملی کی طرح تھا یا اللہ جتنے بھی ہمارے بطوبہ کے مرحومین ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما محشر کے میدان میں اہل بیت کی محبت اور کے ساتھ شفاعت نصیب فرما ان کی خاندان کو صبر عطا فرما بطوبہ کو ہمیشہ ہمیشہ آباد مسجد آباد رہنے کی توفیق عطا فرما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك من اصطفاه الله بالرسالة والنبوة السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك العباس وأختك زينب وبنتك السكينة جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء معين الضعفاء السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء والحساب سلام الله عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك فاطمة المعصومة جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 في كل الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك أسأل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من مواليك وأنصارك واللاذين تحت لوائك والمستشهدين بين يديك رزقنا اللهم في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميع رحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح المرحومين